نائب سے سرفراز فرمائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید الفطر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم، احسان اور شکر ہے کہ رب لم یزل نے ہمیں ماہ رمضان کی تکمیل پر عید سعید کی پربہار مسرتیں عطا فرمائی۔ میں اس عظیم شکر گزاری کے دن پر تمامی عاشقان رسول کو عید سعید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ اپنے حبیب پاک علیہ تحیۃ و ثنا کے صدقہ و طفیل جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کو باقی اور سلامت رکھے۔ دوستان محترم، آج کا دن شکر گزاری کا دن ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں روزوں کے فرض ہونے کا ذکر فرمایا، ساتھ ہی میں اللہ رب العزت نے کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکنے کی صورت میں پھر اس کی قضا کا حکم سنایا، اور اس کے بعد فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، تمہیں مشکل میں ڈالنے کا ارادہ نہیں فرماتا۔ یعنی اگر تم سفر میں ہو، مرض میں ہو، کسی تکلیف میں ہو اور روزہ نہ رکھ سکو تو فعدۃ من ایام اخر، تو تم دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لو۔ ایسا اللہ اس لیے فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اور آگے اسی آیت کے ساتھ میں فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ آسانیاں اس لیے عطا فرمائی ہیں تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو، رمضان کے 29 یا 30 دن پورے کرو،
اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، جیسا کہ ہمارے یہاں تکبیر پڑھی جاتی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ہمیں رمضان کے روزے جس آیت میں حکم دیا گیا، اس کے ساتھ میں جو اخیر میں جس بات کا ذکر فرمایا وہ ہے لعلکم تشکرون، تم پر روزے فرض کیے، طاقت نہ ہونے کی صورت میں، مرض یا شرعی سفر ہونے کی صورت میں تم دوسرے دنوں میں قضا کر سکتے ہو۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشقت نہیں چاہتا، اور یہ سارا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ تم گنتی پوری کرو رمضان کے دنوں کی، اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنی نعمتوں کا زوال چاہتا ہو۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے جو نعمتیں ملی ہیں وہ باقی رہے اور پھر اس میں برکت ہو۔ یہ دو چیزیں ہر صاحب ہوش کے دل و دماغ میں ہوتی ہیں۔ اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے تو یہ باقی رہے اور اس میں تازگی پیدا ہو۔ اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے، یہ باقی رہے اور اس میں برکت ہو۔ اللہ نے عزت، وقار، منصب کی نعمت دی ہے تو یہ باقی رہے اور اس میں برکت ہو۔ غرض کے اللہ رب العزت نے جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، نعمتوں کے حوالے سے انسان کی سوچ اور فکر یہی ہے کہ یہ نعمت مجھ سے زائل نہ ہو، ختم نہ ہو، اس نعمت میں کمی نہ آئے۔ مگر میرے بھائیوں، اگر سچے دل سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ نعمتیں کم بھی نہ ہو اور باقی بھی رہے، تو پھر اس کے لیے طریقہ وہی اختیار کرنا پڑے گا جو نعمت دینے والے رب نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اگر اس رب کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق ہم چلیں گے تو پھر اس رب کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتیں بڑھا کر عطا کروں گا، یعنی باقی بھی رہے گی، برکت بھی ہوگی۔ تو نعمتوں پر شکر کی ادائیگی کے حوالے سے اللہ نے دونوں چیزوں کی ہمیں گارنٹی عطا فرمائی ہے کہ اگر تم شکر ادا کرتے ہو تو نعمتیں تمہاری باقی بھی رہیں گی، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور یہ نعمتیں ہم تمہیں بڑھا کر بھی عطا کریں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے حوالے سے جو آیت اتری، اس کے اخیر میں بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ یہ سارا معاملہ تمہارے ساتھ اس لیے برتا گیا ہے تاکہ تمہیں شکر گزار بنا دیا جائے۔ اب یہ شکر کس کو کہتے ہیں؟ کیا صرف زبان سے تسبیح کے کلمات ادا کر لینا یہی شکر ہے؟ دوستان محترم، یہ مکمل شکر نہیں ہے، بلکہ شکر کی اصل تعریف یہ ہے جو امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہاج العابدین میں فرمائی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ احسان اور انعام پر احسان کرنے والے رب کریم کی یوں تعظیم کرنا کہ اس کی نافرمانی اور ناشکری سے باز رہے، یہ ہے شکر۔ تو یہاں پر ایک چیز خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ شکر احسان اور انعام پر ہوتا ہے۔ شکر احسان اور انعام پر ہوتا ہے، اور ہم اللہ کے انعام اور احسان کو گننا چاہے
دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، جس حیثیت سے بھی ہم اللہ کے انعامات اور احسانات کو گننا چاہے تو ہم ان احسانات کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو شمار نہیں کر سکو گے، اتنی زیادہ اللہ کی نعمتیں اور اس کے احسانات ہم پر ہیں۔ تو شکر کے اندر سب سے پہلے یہی چیز دیکھی جاتی ہے کہ احسان اور انعام ہے کہ نہیں ہے۔ بالیقین ہم پر ہمارے کریم رب کا وہ احسان اور وہ شکر ہے، وہ کرم ہے کہ ہر سانس اس کی نعمت ہے، جسم کا ہر حصہ اس کی نعمت ہے۔ اس نے ہمیں جو کچھ بھی نوازا ہے یہ سب کچھ اس کی نعمتیں ہیں۔ اور جب شکر کا مفہوم یہ ہے کہ انعامات اور احسانات پر کیا کیا جائے، تعظیم کی جائے، اور تعظیم یوں کہ اس کی نافرمانی اور ناشکری سے بندہ باز رہے۔ تو ناشکری سے اور نافرمانی سے جو بندہ باز رہتا ہے، یہ امام غزالی نے یہی تو فرمایا، تعظیم المنعم علی مقابلۃ نعمتہ علی حد یمنعہ عن جفاء المنعم وکفرانہ، کہ آدمی انعام دینے والے رب کی ناشکری اور نافرمانی سے باز آ جائے، اس کی تعظیم کرتے ہوئے کہ یہ ایسے عظیم رب کا حکم ہے تو میں اس کی نافرمانی کیسے کروں، میں اس کے حکم کی خلاف ورزی کیسے کروں۔ اگر یہ سمجھ کر کے وہ نافرمانی سے باز آ جاتا ہے، اسی کو شریعت کی زبان میں شکر کہا جاتا ہے۔ اب دیکھو یہاں پر کیا عید کے دن شکر کی ادائیگی کا یہ مفہوم ہماری قوم میں پایا جاتا ہے؟ بہت تھوڑا، یا پھر میں نہیں جانتا۔ باضابطہ عید کی ادائیگی کے بعد بے حیائی کے معاملات، گناہوں کے معاملات اور گناہوں کی جگہوں کو تلاش کر کے وہاں تک پہنچنا، تو کیا یہ نافرمانی اور ناشکری نہیں ہے؟ جبکہ قرآن مجید میں تو روزوں کے لیے جو آیت اتری، اس آیت کی اینڈنگ پر جو حکم دیا اس میں یہ کہا گیا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ یہ سارا کچھ تمہارے لیے حکم دے کر عمل کرانا اس وجہ سے ہے کہ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ مجھے تو یہاں پر وہ حدیث پاک یاد آتی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، لَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، تو اہل مدینہ 2 دن سال میں ایسے رکھتے تھے جن 2 دنوں میں کھیل کود کرتے، تماشا کرتے، شراب پیتے، جوا کھیلتے، یا اپنے اپنے اعتبار سے جو اس دور کا کلچر تھا انجوائمنٹ کا، طبیعت کو خوش کرنے کا، اس اعتبار سے وہ سارے کام اس دن کرتے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما هذان الیومان، یہ 2 دن کیسے ہیں؟ لوگ کھیل کود کرتے ہیں، تماشے کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ حضور یہ 2 دن ان لوگوں نے خوشی کے طور پر رکھے ہیں کہ سال میں ان 2 دنوں میں یہ خوشیاں مناتے ہیں، اور ان کی خوشیاں اس طریقے سے ہوتی ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، سرکار فرماتے میرے غلاموں، تمہیں ان کی خوشی میں اور تمہیں ان کی عید کے اس طریقے میں شریک نہیں ہونا ہے۔ میرا دین کامل دین ہے جو تمہیں غمی خوشی کے تمام طریقے اور اصول بتاتا ہے تمہیں کہ تمہیں خوشی منانا ہے تو کس طریقے سے۔ اب تمہیں ان 2 دنوں کو سیلیبریٹ نہیں کرنا، اللہ نے ان 2 دنوں کے بدلے میں ان سے بہتر دن تمہیں عطا کر دیے ہیں،
اور وہ عید الاضحیٰ کا دن ہے اور وہ عید الفطر کا دن ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ذرا اپنا دھیان اس حدیث پاک کے قریب کر لیں کہ وہ جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا تھا کہ تمہیں ان کے 2 دنوں میں شریک نہیں ہونا، آخر وہ بھی تو خوشی ہی کا اظہار کر رہے تھے، مگر ان کی خوشیوں میں گناہ تھا، ان کی خوشیوں میں اللہ رسول کی نافرمانی تھی، تو پھر اس قسم کی خوشی منانے سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے روک دیا اور کہا تمہیں اس طریقے سے خوشی نہیں منانی ہے، تمہیں خوشی بھی منانی ہے تو عید الفطر کے دن سجدہ شکر ادا کر کے خوشی منانی ہے، تمہیں خوشی منانی ہے تو غربا فقراء مسلمین پر سخاوت کر کے خوشی منانی ہے، تمہیں خوشی منانی ہے تو اپنوں کو گلے لگا کر کے تمہیں خوشی منانی ہے، تمہیں خوشیوں کا اظہار کرنا ہے تو پھر تم اپنے رشتوں کا رحموں کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کی تعظیم، چھوٹا بڑے کی عزت کرے، بڑا چھوٹا بڑے کی عزت کرے، بڑا چھوٹے پر شفقت کرے، اور یوں اس طریقے سے ایک دوسرے کے درمیان میل محبت ہو، تعظیم اور تکریم ہو، اللہ رسول کے حکم کا لحاظ ہو، تو تمہیں اس طریقے سے عید ادا کرنی ہے۔ اگر آج بھی عید کا دن بطور خوشی مناتے ہوئے کوئی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زمانے جاہلیت کی رسموں کی طرف خود پلٹ رہا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا نظام اور جو سسٹم ہے اس کے خلاف جا رہا ہے، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ میں اپنے بزرگوں کی بات آپ کو کیا سناؤں، بارہا آپ سن چکے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات۔ عید کا دن ہے، لوگوں نے دیکھا کہ گھر میں بند ہیں، رونے کی آواز آ رہی ہے، تو کہا کہ حضور آپ رو رہے ہیں، آج عید کا دن ہے، کہ آج عید اس کی ہے جسے پتا چل گیا ہو کہ اس کے اعمال قبول ہو گئے، مجھے نہیں معلوم کہ میرے اعمال قبول ہوئے ہیں یا رد ہو گئے۔ جو ہر نماز میں مانگتے ہو اللہ سے صراط الذین انعمت علیہم، وہ یہی صراط الذین انعمت علیہم ہے، کچھ اور نہیں ہے، وہ یہی صراط، یا اللہ انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا تو وہ یہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ یہ ہے۔ اور جب باپ کا یہ عالم تھا تو بیٹے کی بھی تربیت یوں ہوئی کہ حضرت عمر نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھا کہ عید کا دن ہے اور پرانا لباس پہنا ہے، نیا لباس نہیں۔ آپ نے دیکھا تو کہا بیٹے تو نے پرانا لباس پہنا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے عرض کیا ابا حضور پرانا لباس پہنا ہے تو کیا ہوا، اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو میرا خدا مجھ سے راضی ہے۔ وہ ان موقعوں پر بھی اپنے والدین کی رضا میں خدا کی رضا ہونے کا اظہار کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ یوم شکر ہے، اس کی ادائیگی کے لیے ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے دن کو گزارنا ہوگا، اور اسی پر نعمتوں کا بڑھنا بھی ہے اور اسی پر نعمتوں کا باقی رہنا ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک تالاب کے کنارے آپ موجود تھے، دیکھا کہ ایک بہت بڑا سانپ کو کاٹنے والا جانور وہ وہاں سمندر کے کنارے ہیں۔ اتنی دیر میں ذوالنون مصری نے دیکھا کہ ایک بڑا مینڈک تالاب سے نکلا اور وہ بجو نما جانور مینڈک کی پشت پر سوار ہو گیا اور مینڈک تیرتے ہوئے اسے لے کر دوسرے کنارے پر پہنچا۔
حضرت ذُنُّون نے اپنے ساتھی سے فرمایا چلو ہم بھی اس دوسرے کنارے پر چلیں، اس بجو نما جانور کا شاید کوئی عجیب و غریب واقعہ ہوگا۔ تو دوسرے کنارے پر جا کر دیکھا دونوں حضرات نے، تو تالاب کے دوسرے کنارے پر دیکھا کہ ایک نوجوان نشے کی حالت میں پڑا، اور اچانک ایک اژدہا بہت بڑا سانپ اس کی طرف آیا اور اس کی ناف سے اس کے سینے پر چڑھا اور کان کی طرف بڑھنا چاہتا تھا کہ اس بجو نما سانپ نے، بجو نما جانور نے اس سانپ کو دبوچ لیا اور اس سانپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پھر وہ بجو تالاب کی طرف بڑھ گیا، مینڈک پر سوار ہوا اور واپس اپنے کنارے کی طرف چل پڑا۔ حضرت ذُنُّون علیہ الرحمہ نے نشے میں مست اس جوان کو حرکت دے کر ہوش دلایا۔ کاش ہمیں بھی ہوش آ جائے۔ حالات پوری دنیا کے دیکھو، یہ زلزلے اور یہ حرق غرق، جلنا ڈوبنا، عمارتوں کا گر پڑنا، کیا پتا کب کیا ہو جائے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عقل ہے تو عبرت حاصل کرو۔ اللہ اکبر۔ اس کو ہوش میں لائے نشے سے، اس نے آنکھیں کھولی تو حضرت ذُنُّون نے فرمایا اے نوجوان، دیکھ تیرے پروردگار نے کس طرح تیری جان بچائی ہے۔ یہ سانپ تجھے ہلاک کرنے والا تھا، اس بجو نما جانور نے اسے مار ڈالا۔ وہ نوجوان اٹھا اور کہنے لگا کاش ہم بھی یہ جملے دوہرا لیں اپنے نفس پر، اور اپنے دل سے ہم یہ جملے کہہ لیں۔ اس نے کہا الہی ھذا فعلک بمن عصاک فکیف رفقک بمن یعطیک۔ الہی اگر اپنے نافرمان کے ساتھ تو یہ کریمانہ سلوک فرماتا ہے تو فرما برداروں کے ساتھ تیری مہربانی کا عالم کیا ہوگا۔ یہ نافرمانوں کے ساتھ تو یہ سلوک کرتا ہے۔ دل ہی دل میں اللہ کی تعظیم کے جذبات پیدا ہوئے اور وہ جوان آگے بڑھا اور کہنے لگا اب میں رب کریم کی عبادت کے لیے جا رہا ہوں، اور اللہ کی قسم اب کبھی بھی دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو کر اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، ہماری زندگیوں میں ایسے ہزاروں واقعات ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ہماری عزتوں کو محفوظ رکھا، ہمارے مال دولت کو محفوظ رکھا، ہماری اولاد کو پھسلنے سے ڈگمگانے سے محفوظ رکھا، خود ہمارے نفس کو بہکنے سے محفوظ رکھا۔ تو کیا کبھی ہم بھی یہ جملے کہیں گے اپنے نفس سے کہ الہی ھذا فعلک بمن عصاک، کہ تیری یہ کریمانہ شان تو ہم گنہگاروں کے ساتھ ایسی ہے، تو پھر جو تیرے اطاعت گزار بندے ہوں گے ان کے ساتھ تیری مہربانی کا کیا معاملہ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ عید کا دن بھی ہیں اور وعید کا دن بھی ہیں۔ اگر خوشیاں شریعت کے مطابق منائی تو یہ عید ہی عید ہے، اور اگر نافرمانی کی اور ناشکری کی طرف ہم پلٹے تو پھر یاد رکھنا یہ بہت بڑی وعید بھی ہیں۔ پیران پیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس دن روتے نظر آتے ہیں اور رو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ الہی وہ خوشیاں منائیں جس کے اعمال قبول ہو گئے، اس کو پتہ چل گیا۔ اس کو خوشی کیسے منائے وہ کہ جسے ابھی اس بات کی خبر نہیں ہے کہ اس کے اعمال قبول ہوئے یا رد کر دیے گئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب کچھ ان بزرگوں کا ہماری اور آپ کی تعلیم کے لیے تھا۔ باقی یہ صالحین، ان کا لمحہ لمحہ شکر گزاری میں گزرتا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی توفیق سے پورے رمضان میں روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی، تلاوت، ذکر و اذکار بھی کیا، صدقہ و خیرات اور تمام اعمال حسنہ کیے۔ شیطان چھوٹا ہے، بہت اسپرٹ سے لوگوں کے پیچھے بھاگے گا اور گناہوں میں مبتلا کر کے نیکیوں کے نور کو ختم کرنا چاہے گا، لیکن ہم عاشقان رسول اس بات کا عہد کریں کہ
کہ انشاءاللہ الرحمن ہم اللہ کی نافرمانی میں دن نہیں گزاریں گے، اور اس نور کو باقی رکھنے کے لیے اپنی زندگی کی آخری سانس تک نیکیوں ہی نیکیوں کے اندر گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے دن کا ایک خاص وظیفہ بھی روایتوں میں ملتا ہے۔ عید الفطر کے دن اگر کوئی بندہ مومن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر مرحومین کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تمام مرحومین کی قبروں میں 1000 انوار داخل فرما دیتا ہے، اور جب یہ پڑھنے والا خود انتقال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ اس لیے بہت آسان ہے، تھوڑا وقت لگے گا، 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر اپنے مرحومین، والدین مرحومین یا جتنے بھی رشتہ دار اہل ایمان مرحومین ہیں ان کی ارواح کو ثواب پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والإکرام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا خالق الارض والسماوات، یا فاطر السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ عز اسمک، یا اللہ جل شانک، یا اللہ تبارک و تعالی، یا ارحم الراحمین۔ ہم سب تیرے گنہگار بندے، تیرے محبوب کے امتی، آج عید الفطر کی ادائیگی کے لیے مسجد حاضر آ گئے۔ یا اللہ ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے جانے انجانے تمام گناہوں کو اپنے فضل خاص سے معاف فرما۔ آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمیں توبۃ نصوحہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ماہ رمضان کے روزوں کو، تراویح کو، تلاوت کو، ذکر و اذکار اور صدقہ و خیرات، تمام اعمال حسنہ کو اپنی بارگاہ بے نیاز میں قبول فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری کمیوں، کوتاہیوں، غفلتوں کو اپنے فضل خاص سے معاف فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ماہ رمضان نے جیسی ہماری تربیت فرمائی ہے باقی مہینوں میں ہمیں ویسا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمیں 5 وقت با جماعت نماز کی توفیق عطا فرما، ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا فرما، ہمارے دلوں کو عشق مصطفیٰ کا نور عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تیرے محبوب کی سچی پکی غلامی نصیب فرما، اسی غلامی میں ہم سبوں کو حسن خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم آج بخشش کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے ان کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، ان کی ارواح کو صالحین کی ارواح کا قرب نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی روحوں کو چاہے زمزم پر، مطاف پر، خطیرۃ القدس پر، اعلیٰ علیین میں ارواح صالحین کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم
ہم میں سے جن کے والدین باحیات ہیں یا اللہ انہیں صحت، شفا اور تندرستی عطا فرما، ان کا سایہ شفقت ان کی اولاد کے سروں پر تا دیر قائم اور دائم فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم سبوں کو تندرستی عطا فرما، خوشحال پرسکون زندگی عطا فرما، مصائب اور تکالیف کو دور فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہے انہیں قرض سے چھٹکارا نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو رشتوں کی تلاش میں ہیں انہیں سنی گھرانوں سے پاکیزہ رشتے عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، انہیں خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ انہیں علم عائشہ کا صدقہ نصیب فرما، مجاہدات خدیجہ کا صدقہ نصیب فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری ماں بہنوں کو پاکیزہ صحابیات کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم سبوں کے رزق میں، کاروبار میں، کھیتیوں میں خوب برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہم سبوں کو آسمانی زمینی آفت، بلا، مصیبت اور مہلک بیماریوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری اس بستی پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما، یہاں کے رہنے والوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان و عمل کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام اہل ایمان مرحومین اور مرحومات کی مغفرت فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کل تک جو ہمارے درمیان تھے آج نہیں ہیں، یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، ان تمام کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا کے حالات یا اللہ ہر دور میں بدلتے رہے ہیں، مگر ہر دور میں ہمیں اپنے بزرگوں کی تاریخ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم فلسطین کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرما۔ یا اللہ ان پر رحم و کرم فرما۔ یا اللہ ان کے لیے کوئی نجات کی راہ پیدا فرما۔ یا اللہ ان کی استقامت میں مزید برکتیں عطا فرما اور ہمیں بھی ان کی استقامت کا صدقہ نصیب فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے ملک کو امن و امان عطا فرما، ہمارے اس پیارے وطن کو شریروں کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے، مفسدوں کے فساد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان کی عزتوں کو ذلتوں میں تبدیل کر دے، ان کی شوکتوں کو شکست و ریخت کا شکار کر دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم والمدبرات امرا کے ذریعہ انہیں اپنے انجام تک پہنچا دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں اور مزاروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے مشائخ اور سادات کی حفاظت فرما، ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری نئی نسل کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دین کے بارے میں ہمیں شقاق اور نفاق سے محفوظ فرما۔ دین کے بارے میں شک پیدا ہو یا اللہ اس سے پہلے ہمیں موت نصیب فرما۔ یا اللہ تیری توفیق سے تو نے بن مانگے ہمیں ایمان دیا، ہمیں سنی عقیدہ دیا۔ یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے ہمیں یہ توفیقیں اور سعادتیں بخشی۔ یا اللہ زوال نعمت سے ہمیں بہت ڈر لگتا ہے۔ یا اللہ تیری دی ہوئی ان نعمتوں کو ہمارے لیے باقی رکھنا، ہمارے لیے سلامت رکھنا، ہمارے لیے اس میں برکتیں عطا فرمانا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم
ہمیں اپنے اہل و عیال کی طرف سے، اپنے مال کی طرف سے، اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے بری خبر سننے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم گنہگار ہیں، نسیاں شیار ہیں، یا اللہ جو ہم سے ہوا وہ ہم نے کیا، یا اللہ وہ بھی تیری توفیق سے کیا، جو تیری شان کے لائق ہے وہ تو ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے سوالی ہیں مغفرت کے، ہم تجھ سے سوالی ہیں بخشش کے، یا اللہ ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور تو ارحم الراحمین ہیں، یا اللہ تجھے بخشنا بہت پسند ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معافی عطا فرما دے، یا اللہ محبوب کا صدقہ ہمیں معافی عطا فرما دے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، نیکیوں پر استقامت عطا فرما، گناہوں پر بخشش عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو شعور عطا فرما، اپنی منزل پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو یوسف کو کنویں میں بچانے والا ہے، یا اللہ تو یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بچانے والا ہے، یا اللہ تو موسیٰ کو سمندر کی لہروں میں بچانے والا ہے، یا اللہ تو ابراہیم کو نار نمرود میں بچانے والا، یا اللہ تو اپنے محبوب کو غار ثور میں بچانے والا، یا اللہ سب کچھ تیرا ہے، تو غالب حکمتوں والا ہے، تو عزیز ذو انتقام ہے، تو فعال لما یرید ہے، کن فیکون کی شان کا تو ہی مالک ہے، یا اللہ سب کچھ تیرا ہے، یا اللہ تو ہم پر رحم فرما دے، یا اللہ روزانہ کی ٹوٹتی ہوئی مسجدیں، اجڑتے ہوئے ادارے، اور یا اللہ شامت ہی شامت ہے ہمارے گناہوں کی، یا اللہ ہمیں تیری بارگاہ میں پلٹنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں دین کے رازوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم دینی اداروں کو سلامت فرما، علم کے ان مراکز کو سلامت فرما، یا اللہ جو علماء مشائخ سادات بزرگ جوان علم دین کے لیے محنت کرتے ہیں، یا اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما، انہیں دارین میں بہترین جزا عطا فرما۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والسیدہ، یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر، دفع شرکن خیر آور، یا شبیر یا شبر، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، وأفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہم کوئی مل جائے مل یا رسول سلام یا حبیب سلام علیک صلوات حبیبی یا رسول
الله لنهار زمرشر صاده شبیر و شبر ہاتھ میں دامن علی کا سلوے ہو زہرا کی چادر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ اے مولا کے پیارے نور کی آنکھ کے تارے اب کسے سید پکارے اب کسے سید پکارے آواز سے سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع الجزاء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله